دوستو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا اشارہ دینا چاہتا ہے؟ اور جب تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہوگی تو اللہ تمہیں ایک خاص نشانی ضرور دکھائے گا۔ سنو، کسی اشارے کے انتظار میں ہو تو مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے باتیں کرتے ہی تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہو۔ تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ وہ رب اب تمہیں کبھی ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ ان قریب وہ اتنا تمہیں دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم ماضی کے دکھ بھول جاؤ گے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ ذرا انتظار کرو، تمہاری دعائیں اور تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جلد تمہاری کہانی مکمل کر دے گا۔ اور اللہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے مگر کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ اور تمہیں جانتے ہو کہ وہ تمہیں دعا کی توفیق اور صبر کا حوصلہ تبھی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر خواہش پر اس کا کن فرما دیتا ہے۔ جانتے ہو کہ تمہارے دل میں جو ایک اٹکی ہوئی پکار ہے نا، لبوں پر یہ خاموشی ہے، یہی ادائیں تمہارے رب کو بہت پسند ہے، اور یہی تمہارے لیے ساتوں آسمان سے کن لے کر آئے گی۔ تم بس یقین رکھو اور سنو، تمہارا وقت بھی آئے گا اور پھر دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا اور تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ۔ تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے دے گا۔ اور سنو، اگر آپ کا یقین بھی ڈگمگا رہا ہے تو اللہ کے یہاں دستک دینا نہ چھوڑی۔ اللہ نے آپ کی دعائیں رد نہیں کی، بس کچھ دیر کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہے تاکہ وہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز کے ساتھ کچھ بونس چیز بھی دے۔ یہی اللہ کی محبت کا طریقہ ہے، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ بے شک بے بس تو ہم ہیں، اللہ نہیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ سنو، اس بات کی تسلی رکھو کہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ ہی کو نصیب ہوگی۔ آپ کے حصے کی بارش آپ ہی کے آسمان میں برسے گی۔ آپ کے حصے کا پھول آپ ہی کے باغیچے میں کھلے گا۔ وہ رب جو خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے، آپ کی دعاؤں کے بعد آپ کو عطا کرتا ہے۔ وہ کسی کی چیز تو تمہیں نہیں مل سکتی، کہہ دینے سے واپس نہیں لی جاتی۔ اور سنو، جب نہ ملنے کا خوف تمہیں ستانے لگے نا تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تو جا نماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا۔ جب ہمت ہار ماننے لگی ہو تب سجدوں میں اللہ سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا۔ جب دل کو سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا۔ جب تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں تسلی دے تو قرآن پاک پڑھ لینا۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو بس صبر سے اس کی معجزے کا انتظار کرنا۔ اور سنو، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کے لیے اور اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے آپ کو اپنے خالق پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، آپ کا ٹوٹا ہوا دل آپ کی تقدیر میں تھا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے کون اور کیا بہتر ہے۔ ہر ٹوٹے ہوئے خواب، ہر ٹوٹے ہوئے دل جو کچھ بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر نامکمل خواہش جو آپ کو درد پہنچاتی ہے، سب کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یقین رکھنا ہوگا۔ وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، بکھرے ہوئے خوابوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ پر یقین رکھو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ صرف وہی آپ کو آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، اور صرف وہی کرتا ہے۔ اور سنو، آپ کو بہت سے مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکو گے۔
آپ آزمائش اور مشکلات سے گزارے جاؤ گے۔ یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کرو گے، آپ کا دل ہار ماننا چاہے گا، آپ تکلیف محسوس کرو گے، آپ کو ہر چیز دھوکا لگنے لگے گی، آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اور اس وقت صبر ایک ایسا سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس صبر نہیں ہے، یا یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دے گا۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلے کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ اور سنو، اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں، یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے، تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک الفاظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ جان لو، آزمائش وقتی ہوتی ہے۔ آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لو، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ہزاروں مسئلوں کا حل ایک حل ہے، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جہاں توکل ہے نا، وہاں شکوے نہیں ہوتے۔ جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، تو جان لو وقتی آزمائش اب ختم ہونے والی ہے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ یہ چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔